بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. وبه قال حدثنا محمد بن رمح المهاجر المصري وأنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن زبير رضي الله عنهما حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخلة، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليه فاغتسم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. قال فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبه قال حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري وأبو عمرو حفص بن عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن غفل رضي الله عنه أنه كان جالسا إلى جنبه ابن أخ له فخطف فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكي عدوا وإنها تكسر السن وتفقع العين. قال فعاد ابن أخيه يحذف فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. عدت ثم تحذف لا أكلمك أبدا. وبه قال وصلى الله على سيدنا مجھے پتا ہے یہ سید کون صیغہ ہے؟ سید کچھ آپ اس طرف کا امتحان لے لو نا. سید کون صیغہ ہے؟ سید جزاک اللہ. بولو جزاک اللہ بھائی. سید یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے نا. سید اصل میں کیا تھا؟ سیدن تھا. سیدن آپ نے ہم باقاعدہ ہمارے قانون چکوالی میں باقاعدہ یہ قانون سیدن والا قانون کہ سید اصل میں سیدن تھا. واو کو یا کر کے یا کا یا میں غام کر دیا تو کیا بن گیا؟ سید ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو، رحمت کاملہ نازل ہو ہمارے سردار ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہمارے حضرت مولانا سید خان صاحب رحمہ اللہ تعالی تبلیغی جماعت کے بزرگ گزرے. حضرت مولانا سید خان صاحب رحمہ اللہ تعالی تبلیغی جماعت کے ہمارے بزرگوں میں سے بڑے بزرگ گزرے. وہ طلباء کی مجلس ہوتی، علماء کی مجلس ہوتی تو ان سے کوئی نہ کوئی علمی سوال کرتے ہیں. یہ باتیں بھی فائدے کے لیے ہیں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے.
تو ایک مرتبہ پوچھنے لگے کہ حجر اسود کا معنی کیا ہے؟ حجر اسود کا معنی کیا ہے؟ حجر اسود کا معنی کالا پتھر. آپ کا معنی حجر اسود کا معنی کیا ہے؟ جزاک اللہ. آپ کا معنی بہت زیادہ کالا پتھر ہے. اللہ دیکھو کتنی ضرورت پڑتی ہے جڑ کی آکار. ہاں نمبر کچھ نہیں، اپنے اندر کے نمبر دیکھیں. ہاں اندر کے نمبر کی بڑی ضرورت ہے. اللہ آپ مطلب ہاں ہم بول رہے ہیں چلو اپنے گھر میں ہے، یہاں کوئی غلطی بھی کریں گے تو انشاءاللہ اس کی اصلاح ہو جائے گی. کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں کرو. کوئی معنی کیا معنی کریں گے؟ دیکھو آپ کے ساتھ بڑے بھائی نے معنی کیا زیادہ کڑا پتھر. یہ زیادہ معنی کر سکتے ہیں؟ زیادہ معنی کر سکتے ہیں؟ یہاں پر کر سکتے ہیں. ہاں کیونکہ افعالو کا انتظار کا. ہاں بتلاؤ بھائی، پیچھے سے ہاتھ کریں. ہاں چلو انتظار کا کرو بھی ہے انشاءاللہ. دیکھو پہلے انہوں نے زیادہ کالا معنی کیا ہے. یہ زیادہ کر سکتے ہیں معنی؟ یا پیچھے کھڑے ہو بتلاؤ پھر دوبارہ. انہوں نے زیادہ معنی کیا ہے. ہاں یہ کون سا سیوا ہے پھر؟ ہاں دیکھو افعال تین قسم پر ہے. ایک ہے افعال اسمی، ایک ہے افعال صفتی، اور ایک ہے افعال تفضیلی. یا کام صرف نحو کی ضرورت پڑتی ہے، خیر تک پڑتی ہے ضرورت. افعال اسمی جو کسی کا نام ہو، جیسے احمد، اشرف، اکبر، یعنی افعال اسمی یعنی وہ اسم، وہ کلمہ کہ جو افعال کے وزن پر ہو لیکن کسی کا نام ہو. اور افعال صفتی کسے کہتے ہیں؟ افعال صفتی ہماری کتاب ہے سرفرازی، اس میں ہم نے تفصیل لکھ دی ہے الحمدللہ. افعال صفتی کہ جو جس میں صفت والا معنی پایا جائے، جس میں رنگ اور عیب والا معنی پایا جائے. افعال صفتی میں زیادتی والا معنی نہیں ہوتا. دیکھو افعال صفتی میں زیادتی والا معنی نہیں ہوتا. اب میں آپ سب سے پوچھ رہا ہوں، پہلے ساتھی بیٹھے ہیں نا، سم بکم عمی فہم لا یبصرون. سم بکم عمی فہم لا یبصرون. یہ سمن کون سی ہے؟ سمن ہاں دھیان سے اللہ اپنی مہربانی سے جزاک اللہ. بولو بھائی. ہاں کس کی؟ ہاں جزاک اللہ. ماشاء اللہ ساتھ طلبا سب میں ماشاء اللہ صلاحیت ہوتی ہیں. دیکھو ہمارے ایک نیک استاد حضرت مولانا غلام مصطفیٰ سے رحمۃ اللہ علیہ میرے بزرگ استاد تھے. ہمارے بزرگ استاد مولانا محب النبی صاحب محمد قاتم العالیہ، ان کے چچا، ان کے بڑے بھائی تھے حضرت مولانا ضیاء الحق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ. دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے. میرے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث اور رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے تھے. حضرت نے جو ابو داؤد شریف کی شرح لکھی، پہلے جو شرح لکھی اس کی جو تقریر ہے، تقریر وہ ضیاء المعبود کے نام سے کی ہے. ضیاء المعبود کے نام سے. کیا کروں، تقریر کسے کہتے ہیں؟ تقریر رحمۃ اللہ صاحب. چلو کوئی نہ کوئی لفظ. تقریر کسے کہتے ہیں؟ تقریر بڑا ہوگا نا تقریر. کوئی ساتھی ہاں بتلا دو. چلو پیچھے بتلا دو کھڑے ہو کر. ہاں تقریر، تقاریر. دھیان سے دیکھو. تب ہمارے حضرت شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ
وہ حدیث کی اقسام بیان فرماتے تو ان میں پھر یہ تخریج تخاریج اللہ اپنی میں روز دیکھ کر آتا ہوں آگے کیا نکل نہیں جاتا کیا کروں ابھی پہلی سطر میں چل رہا ہوں اللہ کرے پہنچ جاؤں آگے اللہ اپنی مہربانی فرمائے اتنی باتیں سب آپ کے فائدے کی ہیں کہیں کام آ جائیں گے اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی مہربانی فرمائے تقریر کرنا کوئی مشکل نہیں خوب ہم نے کی ہیں تقریر زور سے گزرے ہیں الحمدللہ ہاں ایک مسئلے کے اوپر 20-30 زرینے پیش کی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ابو داؤد شریف میں جب طالب علم تھا جب ابو داؤد شریف پڑھتا تھا یہاں سامنے ہم طلباء یا 60-70 قریب طلباء اکٹھے تکرار کرتے تھے الحمدللہ ابو داؤد شریف میں میرے جامع شفیع شیخ العزیز اور سوسا رحمۃ اللہ علیہ وہ تو بڑے طول کا نمبر آتے تھے بڑے ناپ طول کا ابو داؤد شریف کے سب تشریف لائے امتحان کے بعد مجھے بتلایا اور اتنا سبق نہیں بتلایا پوری مجلس میں بتلایا کہ حسن میں نے آپ کو 100 نمبر دیے ہیں 100 نمبر پورے 100 نمبر اللہ خوب بڑے جلال خوب یاد کیا الحمدللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ ابو داؤد شریف سب کتابوں میں خوب آپ ذرا کمزور ہوں آپ کو تھوڑی درمیان میں تھوڑی تھوڑی باتیں جتنی بھی ہو جائیں اللہ قبول فرمائے اللہ اپنی مہربانی فرمائے کوئی خیر کی بات جتنی بھی ہو جائے تو سمم بکمن کون ہے اب تخریج کا لفظ ہے بدلاؤ دیکھو تخریج ایک لفظ تخریج ہے اور ایک مستخرج ہے اور ایک لفظ اخراج ہے دھیان سے ماننا مستخرج کسے کہتے ہیں مستخرج کسے کہتے ہیں آپ انواع کتب الحدیث میں آپ دیکھ نا مستخرج کسے کہتے ہیں یعنی کسی کتاب مستخرج اس کتاب کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی کتاب کی شرط کے موافق اس کی چھوڑی ہوئی احادیث کو ذکر کیا جائے مستخرج اس کتاب کو کہتے ہیں کہ جس میں یہ مصنف وہ تو مستغرق ہے مستغرق کہتے ہیں کہ جس میں کسی کتاب کی شرط کے موافق اس کی چھوڑی ہوئی احادیث کو ذکر کیا جائے جیسے مستغرق حاکم ہے یہ بخاری اور مسلم پر ہے اس میں بخاری اور مسلم کی چھوڑی ہوئی احادیث کو بخاری اور مسلم کی شرط کے موافق چھوڑی ہوئی احادیث کو ذکر کیا گیا ہے اور مستخرج کسے کہتے ہیں مستخرج کہ جس میں کوئی مصنف کسی کتاب کی سند کو کسی کتاب کی حدیث کو اپنی سند کے ساتھ ذکر کرے کسی کتاب کی حدیث کو اپنی سند کے ساتھ ذکر کرے یہ مستخرج ہے اپنا جیسے مستخرج ابو عوانہ یہ مسلم پر ہے اس میں امام مسلم شریف کی حدیث کو اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے درمیان میں آگے لفظ اور تخریج کسے کہتے ہیں تخریج اس کتاب کی تخریج یہ تخریجی ہے تخریج ہے ہمارے شیخ موسی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ فرمانے لگے تخریج کہتے ہیں کسی کتاب کی بے سند بے حوالہ احادیث کو با سند با حوالہ ذکر کرنا سادہ سے کتنی پیاری تعبیر کہ کسی کتاب کی بے سند بے حوالہ احادیث کو با سند با حوالہ ذکر کرنا ہمارے پراؤنڈے میں ہے نا بھائی وہ نادا صاحب العراف نہیں چلو جنت کے کنارے پر بیٹھے ہیں چلو وہ توجہ رکھنا میری طرف ذرا تخریج تخریج کسے کہتے ہیں تخریج ہاں بتلاؤ کہ کسی کتاب کی بے سند بے حوالہ حدیث کو با سند با حوالہ ذکر کرنا اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی مہربانی فرمائے وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے ہم بخاری اور مسلم کا ترمذی کا سبق 2.25 گھنٹے ہوا مدنیہ میں الحمدللہ پھر مشکوہ شریف کا سبق ہوا ہے الحمدللہ یہاں تھوڑا سا وقت ہوتا ہے اب کیا کروں رستے میں پھر آتا ہوں سفر ہے
گاڑی میں کوئی پونا گھنٹہ آدھا 40 منٹ پونا گھنٹہ اس میں لگ جاتے ہیں. 10 بجے قریب وہاں سے وہ سپارے ہو کر پھر نکلتا ہوں فون کر رہا ہوں. بہرحال ایک لفظ ہی مل جائے فائدے سے خالی نہیں ہے الحمدللہ. تقریر جیسے ہدایت میں آپ نے پڑھا ہوگا، ہدایت کے حاشیے میں لکھا ہوتا ہے نصب الرائے للذیلی. اس میں ہدایت کی احادیث کی تقریر ہے. اگر ہم نے ہدایت کی احادیث کو باحوالہ ذکر کیا گیا ہے مدن. اور الدرایہ لابن حجر، الدرایہ لابن حجر، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی درایہ، یہ بھی یعنی ہدایت کی حدیث پر تقریر ہے. ایک لفظ ہے اخراج. دیکھو آپ نے مشکوٰۃ شریف پڑھی ہے، سب نے پڑھی ہے. مجھے بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تقریباً 22-23 سال ہو گئے مشکوٰۃ شریف الحمدللہ طلباء کو سے تکرار کرتے ہوئے. پہلے تو خود ہی الحمدللہ، لیکن اب ہمارے نیک اساتذہ ہیں وہ خدمت کرتے ہیں. شروع کا حصہ بھی میں نے رکھا اپنے پاس ہی. مجھے تقریباً کتاب علم، کتاب الطہارت تک کا جو شروع کا حصہ ہے وہاں پر آپ شروع میں ایک لفظ آتا ہے، وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا نا اللہ اپنے ما اخرجہ الشیخان، ما اخرجہ کہ امام صاحب مشکوٰۃ نے پہلی فصل میں ان روایتوں کو ذکر کیا ہے کہ جن کا اخراج شیخین نے کیا ہے. تو یہ اخراج کا کیا مطلب ہے نا؟ میں اس لفظ میں اخراج کا کیا مطلب ہے نا؟ اللہ جزاک خیر. دیکھو جب کسی چیز کی فکر ہوتی ہے نا، اللہ مہربانی فرما دیتے ہیں، اللہ اس کی صحیح بات تک اللہ پہنچنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اس کا کرم ہے. دیکھا اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اخراج کسے کہتے ہیں؟ اخراج ہمارے دارالقرآن فیصل آباد کے ہمارے نیک استاد حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب مکہ اللہ علیہ مدنیہ میں تشریف لائے. وہاں 1516 دن وہاں بھی دورے کے درمیان میں وہ شرکت گئے. بہرحال شرکت کے بعد جو انہوں نے اپنے تبصرہ کیا دارالقرآن میں وہ الفاظ کہہ نہیں سکتا. مقصد یہ ہے کہ تھوڑا بہت فائدہ ہوا مجھے یہاں بھی، بس مفہوم یہی تھا بدرم میں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. تو انہوں نے پھر بخاری شریف کے اوپر ایک مقدمہ لکھا. بخاری شریف کوئی حصہ ان کے پاس تھا، وہاں پر اس کا مقدمہ شروع میں لکھا. پھر مجھے نظر ثانی کے لیے کہتے ہیں آپ ذرا اس کو دیکھیں. اس میں دیکھو خیر کلمہ ہمارے تمام طلباء ہیں، آپ نے ایک اساتذہ، سب کے سینے خیر کے چشم ہیں الحمدللہ. ہاں آپ کے سینوں سے اور آپ کی نیک زبان سے ایسے ایسے کلمات نکلیں گے جو ہمارے خانہ خیال میں نہیں ہوں گے کلام. ہاں تو اس میں پھر انہوں نے مقدمے کے لکھا اخراج. یہ لکھا اخراج، یہ بھی اصطلاحی لفظ ہے. اخراج اخراج کہتے ہیں کوئی محدث، کوئی امام، کوئی محدث سند کے ساتھ کسی حدیث کو نقل کرے، اس کے اوپر اخراج کا لفظ بولا جاتا ہے. کوئی محدث ہے، کوئی محدث امام ہے، کوئی امام کوئی محدث، جیسے امام بخاری محدث بھی ہیں، امام بھی ہیں. تو کوئی امام محدث سند کے ساتھ کسی حدیث کو نقل کرے، اس کے اوپر اخراج کا لفظ بولا جاتا ہے. تو ما اخرجہ الشیخان آتا ہے نا کہ پہلی فصل میں وہ حدیث ذکر کریں گے کہ جن کو شیخین نے نقل کیا ہے، جن کو شیخین نے اپنی کتاب میں سند کے ساتھ نقل کیا ہے. اخراج کہتے ہیں کوئی امام کوئی محدث سند کے ساتھ کسی حدیث کو بیان کرے تو اس کے اوپر اخراج کا لفظ بولا جاتا ہے. وہاں حاشیے میں لکھا ہوتا ہے تعیین مخرج، یعنی مخرج سے مراد یعنی جو حدیث شریف کو نقل کرنے والے ہیں، سند کے ساتھ نقل کرنے والے ہیں، اس کے اوپر بھی اخراج کا لفظ بولا جاتا ہے. اخراج سے مراد کوئی خارج نہیں، یہاں پہ یہ اصلاحی لفظ یاد رکھنا. تو تینوں لفظ ذہن میں آ گئے. ایک ہے تقریر، ایک ہے تقاریر اور ایک مستخرج اور ایک اخراج. اخراج کا لفظ، اخراج کا مطلب یہ ہے کوئی محدث کوئی امام سند کے ساتھ کسی حدیث کو بیان کرے. ہے نا؟ جزاک اللہ. چلو آگے انشاءاللہ پھر باقی ان شاء اللہ بڑھیں گے اللہ کی رحمت سے.